یونس سیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل صد احترام مہمان خصوصی صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور پیارے بچوں، ہونہار طالباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس پروقاب تقریب کا انعقاد عید میلاد نبی کی نسبت سے کیا گیا ہے اور پیارے پیارے بچوں نے نہایت ہی خوبصورت تقاریر پیش کی. میں چند الفاظ کا اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ بتلا دیا. ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کے تمام عمل، ہماری صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر دوبارہ سونے تک کا مکمل عمل، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے تمام عمل، اور والدین کے حقوق، والدین کی خدمت، اساتذہ کرام کا احترام، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح بتلا دیا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی نسلیں اور ہم اور آپ مغرب کی تقلید میں لگے ہیں. مغربی اقوام کی نمود و نمائش کو دیکھ کر، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر، حتیٰ کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان اقوام کی کیا تہذیب ہے جن کو سب سے پہلے اپنی مقصد حیات کا پتہ نہیں، جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے مالک کو ہی نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے اس دنیا میں لانے والے، پیدائش کا ذریعہ بننے والے والدین کا احترام ہی نہیں سیکھا، والدین کے احترام کی تہذیب ہی نہیں سیکھی، جو کہ ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اتنے زیادہ عیش و آرام کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے. نیند کرتے وقت، رات کو سوتے وقت وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور زندگی سے اتنے تنگ کے خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ ہمیں اور آپ کو کیا تہذیب سکھائیں گے؟ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو ملتے، کسی کو بھی ملتے تو سلام میں پہل کرتے اور مکمل سلام کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہ دعا بھی ہے، عیادت بھی ہے. اور جب کسی کو ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود آدمی نہ کھینچ لیتا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے، صحابہ کرام کی مجلس میں، تو درمیان میں بیٹھتے اور آلتی پالتی مار کے بیٹھتے کہ کسی کی طرف پاؤں نہ ہو، کسی کی تکریم میں کمی نہ آئے، اور تمام کی بات سنتے. جب تک آگے والا کوئی شخص بولتا رہتا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ٹوکتے، مکمل بات سنتے، مکمل توجہ سے سنتے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی چال کی میں اپنے بچوں کو، پیارے بچوں کو واقعہ سنا دوں کہ اتنی عاجزی سے چلتے تھے کہ جیسے اترائی سے
نیچے کی طرف چل رہے ہوں، اونچی جگہ سے ڈھلوان سے نیچے کی طرف جھک کر اور بڑے عاجزی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ انڈیا میں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، انڈیا میں ایک عالم اپنی تدریس کے دوران، معلم تھے، مدرس تھے، تدریس کے دوران اپنے طلباء کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، ایسی عاجزی کے ساتھ، اور ایسے ایسے۔ تو طلباء کو ذوق شوق پیدا ہوا، تو طلباء نے اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ استاد محترم ہمیں ایسے سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں آپ چل کر دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کیسے چلتے تھے، ہمیں چل کر دکھائیں۔ تو استاد محترم نیک عمل والے تھے، انہوں نے کہا چلو ایک دو دن بعد فلاں تاریخ رکھ لیں، میں کوشش کروں گا چل کے دکھاؤں گا۔ پھر رات کو مانگتے رہے، روتے رہے، یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا سکھا دے، یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سکھا دے۔ ادھر طلباء تھے، اپنے ذوق شوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خیر مانگی اور اعلان کر دیے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو کہ فلاں دن فلاں اسٹیڈیم میں ہمارے استاد محترم، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنا سکھائیں گے۔ جب وہ دن آیا تو دیکھا کہ پورا اسٹیڈیم، پورا ہال بھرا ہوا ہے، چکا چک لوگ آئے ہوئے ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو استاد صاحب نے آنکھیں بند کر کے پھر اللہ پاک سے دعا مانگی، اور سبحان اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا کی طرح کی چال کی کوشش کی اور کچھ ہی قدم چلے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، مسلمان رونے لگ گئے کہ ہمارے نبی پاک ایسے چلتے تھے اور ہمیں کیا غرور ہے، ہم کیسے چلتے ہیں۔ اور وہ صرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی سنت کی طرف کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار کافر جو ہے مسلمان ہوئے۔ اور ہم آپ اپنی چال کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھتا اور سورہ فاتحہ شروع کرتا اور اندر سے میری والدہ کی آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز میں ہی سلام پھیر دیتا، نماز کو توڑ دیتا اور کہتا جی اماں جی، جی اماں جان۔ کیا ہم اور آپ ایسے والدین کا کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، سامعین کرام، اساتذہ کرام، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا نہ کوئی عالم تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہمارے آقا سے بڑا ڈاکٹر، طبیب، حکیم نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا رحم دل، مہربان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مہربان، محبت کرنے والے، شفیق نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہی ہوگا۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، پروگرام آپ لوگوں کا جو ہے بہت وسیع ہے۔ اساتذہ کرام سے ایک گزارش، ایک پیغام اساتذہ کرام کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹیچنگ کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، تو اپنی ٹیچنگ کے دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، اللہ پاک کے احکامات مد نظر رکھیں، دماغ میں رکھیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کفر نہ سکھائیں، اچھا مسلمان بنائیں، اچھی تہذیب، اچھے اخلاق سکھائیں۔ ایک عالم بہت پیاری مثال دے رہے تھے، ایک ٹاپک ہے ایواپوریشن، عمل تبخیر۔ ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، جنرل سائنس کا ٹاپک ہے، سائنس کا ٹاپک ہے، میڈیکل کا ہے، جس میں وہ پڑھاتا ہے کہ عمل تبخیر میں
سمندر کا پانی، جھیلوں کا پانی، دریاؤں کا پانی تپش کی وجہ سے، سورج کی حرارت کی وجہ سے گرم ہو کر آبی بخارات بنتے بنتے اوپر جاتے ہیں. جب اوپر جاتے ہیں تو پھر ٹھنڈک کی وجہ سے اکٹھے ہو کر بادل بن جاتے ہیں. جب بادل بنتے ہیں تو پھر وہ بارش برساتے ہیں. تو اس طرح بارش آتی ہے. جب یہ ہم نے پڑھا لیا، ٹھیک ہے، ہم نے تبخیر ہو گیا، ایواپوریشن ہو گیا، اس میں اللہ کہاں ہے؟ اس میں اللہ کے احکامات کہاں ہیں؟ کسی ٹیچر کو اگر اس انداز سے پڑھائے تو کیا ہی بات. یہ مسلمان ٹیچر کی علامت نشانی ہے کہ جب اللہ پاک سورج کی روشنی، سورج کی تپش دریاؤں پر، سمندروں پر ڈالتا ہے تو اللہ پاک عمل تبخیر کے عمل کے ذریعے سے آبی بخارات بنا کر اوپر اٹھاتا ہے. وہی اللہ پاک پھر ان قطروں کو آپس میں ملاتا ہے اور بادل بناتا ہے. اللہ پاک جب اپنے امر سے جب چاہے انہی بادلوں سے پھر بارش جہاں برساتا ہے. تو ہم اپنے مضامین میں ہر ایک ٹاپک میں یہ چیز کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر بازار تک نہیں گئے، باہر نہیں نکلے، اور ہم اور آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. ہمیں ایک ایک قدم پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر ایسی مجلسیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں، ایسی مجلسیں اس چیز کا ذریعہ بن جائیں، تو پھر یہ بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے. والدین کے حقوق، والدین کے فرائض اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 بنیادی حقوق ہیں والدین کے، فرض ہیں اپنے بچوں کے اوپر. یعنی بچوں کے حقوق ہوئے، اولاد کے حقوق ہوئے. نمبر 1، پیدائش کے وقت اچھا نام رکھنا. نمبر 2، اپنی حیثیت کے مطابق لباس اور خوراک کا انتظام کرنا. نمبر 3، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا. اور نمبر 4، اپنی جائیداد میں ان کا حصہ دے کر اچھی جگہ رشتہ کرانا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کی حسن ادب سکھائے اسے اور اچھی سیرت سکھائے تو اس سے بڑا تحفہ، اس سے بہتر تحفہ بچے کے لیے اور کوئی نہیں ہے. ایک اور جگہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے، ادب سکھلائے، ادب، آداب، تعظیم سکھلائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ روزانہ ایک سا خیرات کرے. میرے محترم مہمان، والدین اور پیارے بچوں، والدین، اساتذہ اکرام اور بچہ یہ ایک گاڑی کے 3 پہیوں کی مانند ہیں. والدین، اساتذہ اکرام اور بچہ. جب تک تینوں پہیے اپنا کام نہیں کریں گے، اگر ایک پہیہ بھی اپنے کام کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہوا تو یہ گاڑی نہیں چلے گی. تینوں کو اپنا پوزیشن کے مطابق کام کرنا ہے، تبھی یہ گاڑی ترقی کی گاڑی اور یہ تربیت کی گاڑی چلے گی. آخر میں اپنی بات کا اختتام اس چھوٹے سے فکروں پر کروں گا اور اس میں اللہ سے دعا کریں گے. اے اللہ، اس سے پہلے کہ دنیا مجھے رسوا کر دے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم، میرے روح کو اچھا کر دے. تو میرے جسم، میری روح کو اچھا کر دے. یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہی ہے، مگر یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا شامل، میرے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا شامل.
جو تیرا حکم ہے وہ میرا ارادہ کرتے ہیں۔ والسلام۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔